لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو دنیا میں اللہ کے قبضے سے باہر نکل سکتے تھے اور نہ زمین پر اللہ کو بے بس کر سکتے تھے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی یا سرپرست تھا۔ انہیں تو اب دگنی سزا دی جائے گی، کیونکہ وہ نہ تو کسی کی کچھ سنتے تھے اور نہ انہیں خود اپنی آنکھوں سے دکھائی یا سجھائی دیتا تھا۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ لوگ حق کو سننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے کسی طرح تیار ہی نہ تھے، اس لیے وہ حق سننے سے بہرے ہو گئے اور خدا کی نشانیاں اور دلائل دیکھنے سے اندھے ہو گئے۔ یہ حق دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیکھو، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت امام لازمی ہے۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہاری سمجھ میں نہ دین آئے گا، نہ حق کو تم سمجھ سکو گے اور نہ تمہیں باطل کی پہچان ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، بحار الانوار کی جلد 100 صفحہ 26 پر۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا اپنے کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اسے اپنی اطاعت کا الہام کرتا ہے، اسے قناعت پر آمادہ کر دیتا ہے اور اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی غرر الحکم میں ہے، جس کا نمبر ہے صفحہ نمبر 251۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو امانت کی حفاظت کو اس کے نزدیک محبوب بنا دیتا ہے۔ انسان جب خدا سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں دنیا سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے تھے، اور یہ بحار الانوار کی جلد 14 صفحہ 368 پر ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ہمیں کوئی عمل بتائیں کہ جس پر ہم عمل کریں تو خدا ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا سے نفرت کرو، خدا تم سے محبت کرے گا۔ اسی طرح ہمیں حکم ہے کہ ہم ذکر موت کرتے رہیں، موت کو یاد کرتے رہیں۔ بحار الانوار کی جلد 75 صفحہ 126 پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کثرت سے موت کا ذکر کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث مستدرک الوسائل کی جلد 2 صفحہ 357 پر موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے محبت خدا کو طلب کیا تو گناہگاروں کی دشمنی میں پایا، کہ جو باطل پرست ہیں، جو گناہ گار ہیں، اس سے اپنے کو دور رکھا جائے اور ان سے محبت نہ کی جائے، ان کی صحبت کو نہ اختیار کیا جائے۔ کوشش کی جائے ان کو ہدایت کرنے کی، لیکن انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کو ہدایت کرنا بیکار ہے۔ اسی طرح ایک بہترین طریقہ ہدایت یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے اور اس کے بعد وہ خود جب راغب ہوں تو ان کو ہدایت کی جائے۔ اللہ نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا ماحصل اصول کافی کی جلد 2 صفحہ 199 پر یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ میرے عیال ہیں، میرے نزدیک سب سے محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں پر زیادہ مہربانی کرے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ انسان جب کسی کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اس کا دل راغب ہوگا اس طرف، کتنا اچھا اس کا اخلاق ہے، یہ کس چیز کو مانتا ہے، کس کو مانتا ہے، کس کا پیروکار ہے، اور پھر
یہ ہے عمل کے لحاظ سے ہدایت کرنا۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو عمل کے لحاظ سے پیچھے ہیں، خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو عمل کے لحاظ سے آگے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔